ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے مشہور. تو کیا کہتے تھے؟ اس کو اللہ نے بارش کا اختیار دیا کہ یہ اپنی مرضی سے جب چاہے گا بارش برسا سکتا، باقی چیزوں میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتا. یعنی اگر بادل نہیں بھی ہیں، کوئی محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ شوں کرے گا اور بادل آ جائیں گے. یہ بہت اہم مضمون ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. اور جو شارٹ کلپ بنا بنا کے فتنہ اور فساد پھیلا رہے ہیں نا، وہ پورے میری اس مضمون کو شائع کریں، پھر اس کا جواب دیں مجھے. دوسرا، وہ کہتے تھے اولاد کا اس کو ہے، یہ فلاں والے کو ہے، یہ اولاد دلوا دے گا آپ کو، چاہے کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوگی اولاد کی، کوئی اس کے بھی اولاد کے جراثیم نہیں ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، مگر یہ اس کے پاس جب جاؤ گے، اس سے دعا مانگو گے تو اولاد کیا ہو جائے گا؟ اولاد ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہ اس کو اختیار ہے، بلکہ اللہ کے اختیار دینے سے اس کے پاس بھی اختیار آ گیا ہے. کیونکہ اتنی سینس ان میں بھی تھی کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو تھے ہی نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہم نے بنائے اپنے ہاتھوں سے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کے اندر. پھر ان پر جب اشکال ہوتا کہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، تو کہتے یہ نہیں کر سکتے مگر اللہ تو ان کو اختیار دے سکتا ہے نا. بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں. تو 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، جن کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان مسٹنڈوں کو، یہ جو بت ہیں ان کو میں مسٹنڈا کہہ رہا ہوں، ان بتوں کو، ان مسٹنڈوں کو کیوں دیے اللہ نے؟ اگر دینے ہی تھے تو آپ کو دیتا، ان کو دیتا، یہ بتوں کو کیوں دیے؟ تو کہتے تھے اصل میں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، تو ان بزرگوں سے خوش ہو کے اللہ نے ان بزرگوں کو دیے ہیں. اب اگر کہو ان بزرگوں کو کیوں دیے، تو آپ کہیں گے جب اللہ اپنی عطا سے کسی کو دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے. یہ میں اس لیے تمام چیزیں دہرا رہا ہوں کہ بالکل یہی سٹائل ہے آج شرک کو معاشرے میں پھیلانے کا، کہ اگر اللہ اپنے نبی کو کچھ اختیارات دینا چاہ رہا ہے تو ان وہابیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ان لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پبلک کو کیوں؟ جب اللہ اپنے محبوب، اپنے حبیب سید الانبیاء، یا ان کو اگر اللہ اپنے اختیار سے اختیارات دے رہا ہے تو لوگوں کو اس پہ اشکال کیوں ہو رہا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو نوح علیہ السلام اسی شرک کی نفی کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے جنت تو دیتا ہے، اسے دنیا میں اعلیٰ مقام تو دیتا ہے، اسے لوگوں کا مقتدا اور رہبر تو بناتا ہے، اسے نیک صالح اولاد تو دیتا ہے، مگر اپنے اختیارات میں اس کو شرکت نہیں دیتا. یہی تو شرک ہے جس کی نفی الحم سے لے کے والناس تک قرآن میں ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں دیتا. اور اسی کو اللہ نے اپنے ساتھ الوہیت میں شرک قرار دیا، معبودیت میں، کہ مجھے میرے جیسا معبود کیوں تراش لیا تم نے، حالانکہ وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ جیسے نہیں ہے. ہندو بھی ان بتوں کو ویسا بھگوان نہیں سمجھتے جیسا وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے خدا کو بھگوان کہتے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے، لیکن اس نے ان کو کیا دیے ہوئے ہیں؟ اختیار دیے ہوئے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اللہ نے کسی کو بھی اسباب سے ہٹ کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختیار، بولو بھائی، نہیں دیا. اسی شرک کی نفی کے لیے قرآن آیا ہے اور انبیاء آئے ہیں. تو نوح علیہ السلام کی قوم نے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لی. بولا کہ چونکہ اللہ ان بزرگوں سے خوش تھا تو ان کی مورتیوں کے سامنے جھکو گے، ان سے مرادیں مانگو گے تو یہ اللہ کی عطا سے ہمیں دیں گے، خود نہیں دیں گے، اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو اختیار دیا تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اس اختیار سے ہمیں دیں گے. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بزرگوں اور پیغمبروں کے ہاتھ پہ بہت سی ایسی چیزیں صادر ہوئی ہیں جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. کلمہ پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں، لا الہ الا اللہ کا مطلب بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عقیدے پہ اکثر بیان ہوتا ہی نہیں ہے.
تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ نے اختیارات تو دیے ہیں نا, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے, اس کی کوئی لاجک ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے, چاند کے 2 ٹکڑے کرو, آپ نے ایسے کیے اور 2 ٹکڑے کر دیے, کوئی لاجک ہے اس کی؟ اور پھر وہ چاند آپس میں جڑ بھی گئے. صحابہ پیاسے تھے, پانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے مردے کو قوم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھلو جا. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کھلو جا, ہیں کھلو جا. تو آپ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ نے پنجابی میں تھوڑی کہا تھا, تو اردو میں بھی تو نہیں کہا تھا نا, تو میں تو جو بھی کروں گا میں تو ترجمہ ہی کروں گا نا. اور عربی میں بھی نہیں کہا تھا, جو قرآن نے کہا نا قم باذن اللہ, تو عربی میں تھوڑی, ان کی تو عبرانی زبان تھی یا سریانی زبان تھی, اس میں کہا نا انہوں نے. تو کیا کہا؟ کھلو جا. یہ کھلو جا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب والے جب کسی کو آرڈر کرتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا الگ سا ہوتا ہے, اس میں بندہ نہیں بھی کھڑا ہو رہا ہو تو کھڑا ہو ہی جائے گا. تو اس لیے مردہ اگر نہیں بھی چاہتا تھا نا کھڑا ہونا, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سن کے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا. کیونکہ آپ بولو نا اٹھیے, اردو میں آپ کیا بولیں گے؟ اٹھیے, وہ نہیں اٹھے گا. اردو میں بڑی شائستگی ہے, آئیے جائیے, تبھی اردو میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب تھے, وہ ٹرک اڈا نہیں ہے, ٹرک اڈا, ٹرک اسٹینڈ جو ماڑی پور میں, وہاں انہوں نے آفس کھولا, اردو اسپیکنگ تھے, وہ آفس کھولا انہوں نے. تو میں ان کے پاس گیا تو وہ عجیب اسٹائل سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ملازمین سے. تو میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے؟ کہہ رہے ہیں یار ان سے تمیز سے بات کرو تو کام, ان سے بولو نا یہ ڈبے اٹھا کے ٹرک پہ رکھ دیجئے, ٹرک لوڈ کرنا ہے, مال پنجاب جا رہا ہے, رکھیے. کوئی بھی ہلتا نہیں, ان کو ٹھڈے مار مار کے. تو اللہ نے ہمارے ملک میں ہمیں مختلف قسم کی زبانیں دی ہیں, جب جس زبان سے کام اٹھانا ہو آپ وہ کام اٹھاؤ. تو جو شرافت سے نہ آ رہا ہو, شر اور آفت کا بولو کھڑے ہو جائیے, نہیں ہو رہا کھلو جا, ایک دم کھڑا ہوگا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہر زبان میں ایک مٹھاس ہے. پنجاب کی زبان میں ایک الگ سی مٹھاس بھی ہے جو اردو میں نہیں ہے. بعض جملے پنجابی زبان کے اتنے مزے کے لگتے ہیں کہ وہ اردو میں مزہ ہی نہیں. میں کیونکہ پوری طور پر قدرت نہیں ہے اس لیے میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبان میں نا بعض جملے ایسے ہیں جو اردو میں مزہ نہیں آتا. تو اردو کی الگ تہذیب ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے, جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے, اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے, اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے. تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو, تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں, یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو, ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا, ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا. دونوں میں فرق ہے. دونوں میں کیا ہے؟ آپ لوگ حاضر ہیں نا اچھی طریقے سے. ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پہ کوئی کام صادر کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کا اختیار دے دینا. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا, وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا, بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے, اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ, لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے.
یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے, بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے, وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے, آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں کہ اختیار دینا کیا ہوتا ہے اور کام لینا کیا ہوتا ہے. دیکھو آپ لوگ جاتے ہیں نا اکثر کوئی ڈاکومنٹ تیار کرنے ہوتے ہیں اسٹیمپ پیپر, تو منشی صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈی سی آفس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیپر. آپ کیا کرتے ہیں, اب تو ٹائپنگ شروع ہو گئی, پہلے قلم سے لکھتے تھے. آپ کہتے ہیں بھائی میرا فلاں کے ساتھ لین دین ہے, اس کو کے ڈاکومنٹس تیار کرنے, آپ اس کو کیا کریں لکھیں. تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ یہ چیز آپ لکھیں. وہ لکھتا خود نہیں ہے, قلم سے مدد لیتا ہے, وہ قلم کے ذریعے لکھتا ہے. تو اختیار کس کے پاس ہے لکھنے کا؟ رائٹر کے پاس, کاتب کے پاس. کام کس سے لے رہا ہے وہ؟ قلم سے. قلم کو اختیار نہیں دیا. اگر قلم کو اختیار دیا ہوتا تو آپ قلم کے پاس جا کے کہتے کہ لکھو, اور قلم خود اٹھ کے گھومنا شروع کر دیتا. قلم کاتب کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. کاتب جدھر کو گھمائے گا قلم وہاں گھومے گا. اور اختیار کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ کاتب کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے, پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا, تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا, جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں, لن نؤمن لکا, ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف, ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا, اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقا فی السماء, ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں, یہ معجزہ تھا, لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان, ہے آکسیجن بھی نہیں ہے, اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اشکال بھی نہیں, بھائی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقا فی السماء, آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی, ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں, لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا. میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام
نہیں کر سکتا. انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے, اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا بھائی. یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس قسم کے اختیارات بولو بھائی نہیں دیے تھے. ہاں جب اللہ وحی کرتے کہ آپ یہ کام کریں, ہم آپ کے ہاتھ پہ یہ معجزہ دکھا دیں گے, تو اللہ تو جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. جس کے ہاتھ پہ, وہ بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامتیں بھی ظاہر کر سکتا ہے اور انبیاء کے ہاتھ پہ معجزے بھی ظاہر کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنانا نہیں جانتے اور نہ ان کو اللہ نے اختیار دیا. اگر اختیار دیا ہوتا تو ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے نہیں کہ اب کیا کرنا ہے. پہلی دفعہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی پکڑائی, بلکہ پہلے سے لاٹھی تھی, اللہ نے پوچھا یہ کیا, فرمایا پھینکو زمین پہ. جب زمین پہ پھینکا وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. اگر خود سانپ بنائی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے خوفزدہ ہوتے. قرآن کہہ رہا ہے ایسا بھاگے ہیں حضرت موسیٰ, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بولو بھائی نہیں دیکھا. پھر اللہ کہہ رہے خذھا, اے موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنانے کا اختیار ہوتا تو حضرت موسیٰ خود پکڑتے اور کیا بنا دیتے اس کو. کہتے جیسے میں نے لاٹھی کو سانپ بنایا, میں اللہ کی عطا سے اس سانپ کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہوں. اللہ نے بتایا کہ یہ جب میں چاہوں گا اسی وقت ہوگا, آپ کے سوچنے سے, آپ کے ارادے سے نہیں ہوگا, کیونکہ اختیار میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. واٹر پمپ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں اختیار ہمارے پاس ہے, ہم جب چاہیں گے نل کھلوائیں گے, جب چاہیں گے نل نہیں, لہذا ہمارے پاس آؤ, ان کے پاس مت جاؤ. تو اب کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ لاٹھی کیا بنے گی دوبارہ, خذھا, اے موسیٰ اس کو پکڑ لے, سنعیدھا سیرتھا الاولی, ہم وعدہ کرتے ہیں عن قریب, سا کا مطلب یہ وعدے کے لیے آتا ہے, عن قریب ہم یہ کریں گے, اس کو واپس لاٹھی بنا دیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا, اچھا اللہ اب اطمینان ہو گیا. اگر حضرت موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے تو جب آگے دریا ہے, ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجیں ہیں اور پیچھے کون ہے, فرعون, بنی اسرائیل نے کیا کہا, انا لمدرکون, مر گئے, پکڑے گئے ہیں بھائی, اب تو فرعون آئے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے میرے پاس تو لاٹھی ہے, اللہ نے مجھے اختیار دیا, جب چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے درمیان سے نکل جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ مدد, مجھے نہیں پتا کیا کرے گا لیکن کرے گا ضرور. تو اللہ نے کیا کہا اس لاٹھی کو, اے موسیٰ اضرب بعصاک, اپنی لاٹھی مار کہاں پر, البحر, سمندر پہ. فکان کل فرق کالطود العظیم, دونوں طرف کی موجوں کو پہاڑوں کی شکل میں روک دوں گا میں. تبھی ہر بات سے پہلے حضرت موسیٰ پوچھ رہے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے. تو مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے تھے کہ بولو کھڑے ہو جاؤ مردہ, تو مردہ اللہ کے حکم سے کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. مردہ زندہ کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کے ہاتھ پہ مردے زندہ کروں گا, اختیار اپنے پاس رکھوں گا, آپ کو اختیار نہیں دوں گا. اب بھی کلیئر نہیں ہو رہی بات تو میرے بھائی پھر تو کیسے سمجھائیں یار, کیسے سمجھائیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو غیر اللہ کی پکار کو جائز سمجھتے ہیں, دیکھو میں فرقہ پرست آدمی نہیں ہوں, نہ میں کفر اور شرک کے کسی متعین شخص پہ فتوے لگاتا ہوں, لیکن آپ اپنی آخرت کی فکر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ شرک چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, قوم نہیں مانی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا, تمہارے آپس میں ریلیشن اچھے ہیں, اس ریلیشن کی وجہ سے میری بات کا انکار کر رہے ہو, لیکن یہی تعلقات قیامت کے دن تمہارے نقصان کا سبب بنیں گے, ایک دوسرے کے دشمن بن کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے ان لوگوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیارات دی, ہم نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں, بزرگوں سے بھی مانگ سکتے ہیں, مزاروں پہ بھی سجدے کر سکتے ہیں, تو یاد رکھو کہ اگر آپ اپنی اس روش سے باز نہیں آئے, اور تو یہ بھی کیا ہے, یہ آپس کے مسلک پرستی, پیر پرستی. میرے دامت برکاتہم نے کہہ دیا
ایسا نہ ہو کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے تو وہ ڈر وہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ یہی تعلقات قیامت کے دن ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں گے. اللہ شرک کے معاملے میں بہت غیرت رکھتا ہے. وہ کہتا ہے نہ میں نے کسی کو اختیار دیا, لم یتخذ ولیا من الذل, نہ کسی کو کمزوری کی وجہ سے میں نے اپنا ولی بنایا, نہ وزیر بنایا. وزیر ہوتا ہے نا کہ کچھ کام آپ کریں گے, کچھ اختیارات اس کے پاس ہیں, کسی کو نہیں. بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں مثالیں دی ہیں, ضرب لکم مثلا من انفسکم. اللہ فرماتے ہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں تمہاری ہی. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم, کہ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں کیا تم ان غلاموں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو اپنی پراپرٹی میں؟ فرمائے کہ جب پراپرٹی جو کم درجے کی چیز ہے اور تمہارے غلام بھی کم درجے کے ہیں, تمہارا اپنے غلاموں سے اتنا اوپر رتبہ نہیں ہے جتنا میرا مخلوق سے اوپر کا مقام ہے. غلام بھی تمہاری طرح کا انسان ہے, تم اس کو شریک نہیں کرتے اپنی پراپرٹی میں, تو میں اپنے اختیارات میں اپنی مخلوق کو کیسے شریک کروں گا؟ جبکہ مخلوق کا جو مقام ہے, دیکھو ہمارا جو غلام سے رشتہ ہوتا ہے تو غلام بھی انسان, ہم بھی کیا ہیں انسان, تو اتنا کم درجے کا نہیں ہوتا ہم سے. لیکن مخلوق تمام کی تمام, اس کا تو اللہ سے کوئی اس لحاظ سے رشتہ جو یعنی جنس کے لحاظ سے تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے نا, وہ مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اولاد اور باپ کا رشتہ نہیں ہے, بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہے. فرمایا انتم الفقراء الی اللہ, سب کے سب فقیر و محتاج ہو میرے, کسی کو میں نے کسی بھی اختیار میں شرکت نہیں دی ہے, سب اپنے پاس رکھا ہے. تو اس لیے بھائی یہ بہت خطرناک شرک ہے جو آپ کی قبر کو آگ سے بھر دے گا.